دو ہی طاقت ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ہماری اسلامک چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دباتے جائیں تاکہ سبھی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ بھی کریں. اور حق چھین کر لینے کے لیے قلم کی طاقت چاہیے، حق چھین کر لینے کے لیے زبان کی طاقت چاہیے. قلم اور زبان کی طاقت کے لیے آپ کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا، آپ کو بچوں کے لیے اپنے دل کو وسیع کرنا ہوگا. دل جو بند پڑے ہوئے ہیں اور دماغ جو بند پڑے ہوئے ہیں اس کو کھولنا ہوگا. میرے بھائیوں، ہمارے یہاں کیا دستور ہے یہ بھی آپ سنتے چلیے. ہمارے گھر کے بغل میں اگر ایک مکان کھڑا ہو گیا اور ہمارے پاس 4 بیٹے ہیں تو اب ہم نے چاروں بیٹے کو بلایا اور کہا دیکھو بازو میں مکان کھڑا ہو چکا ہے، اب تمہیں بھی مکان کھڑا کرنا ہے. اور بچے کتنے عمر کے ہیں؟ 15 سال 17 سال 18 سال 19 سال. باپ نے کہا بیٹے اگر تم چاہتے ہو کہ گاؤں میں بڑا آدمی بن جاؤ تو سب کے سب باہر چلے جاؤ، دلی پنجاب چلے جاؤ، کما کے بھیجتے رہو کہ بغل میں جو سیٹھ صاحب مکان بنائے ہیں اس سے اونچا مکان ہم تمہارا بنا دیتے ہیں. ان معصوم بچوں کو ہم نے دلی پنجاب بھیج دیا. اب باپ جو 40 سال عمر کا ہے وہ کہتا پھرتا ہے میں تو اب بڑا ہو گیا. ہمارے یہاں 40 سال میں لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں. کتنے سال میں بھائی؟ 40 سال کی عمر میں ہمارے علاقے کے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں. 4 بیٹا کو بھیج دیا دلی پنجاب، اب وہاں سے کما کے بھیجتا رہے گا اور یہ روپے گنتا رہے گا، چوک پر پان چائے کھاتا رہے گا. وہ بوڑھا ہو گیا. اس کے بعد اس نے مکان بنا کے دے دیا، 2 منزلہ مکان دے دیا، 3 منزلہ مکان دے دیا. اب وہ بچہ 21 سال 22 سال 23 سال 24 سال، چاروں بچوں نے نکاح کر لیا، شادی ہو گئی. اب چاروں نے کہا اپنے ماں باپ سے آپ نے جو عیش کیا، آپ نے جو آرام کیا، اب ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، اب اپنا راستہ دیکھ لیجیے. اب یہ جو 40 سال میں بوڑھا بنا تھا اب عمر ہو گئی 60. 40 سے 60 20 سال کما سکتا تھا، اب 60 کے بعد کما ہی نہیں پا رہا. کیوں؟ 20 سال تک تو چوک وہ پھنکتا رہا. اب کبھی اس مکھیا کے پاس، کبھی اس سرپنچ کے پاس، کبھی اس مفتی کے پاس، کبھی اس قاضی کے پاس بھاگم بھاگ جا رہا ہے. ذرا میرے بیٹے کو سمجھائیے کہ میری طرف توجہ دے، والدین کی خدمت کرے. بچہ کہتا نہیں، اس نے ہماری زندگی کو برباد کر دی، اس لیے اب اسے تو 60 سال سے آگے کی عمر میں اب اسے کمانا ہی ہوگا. میرے بھائیوں، 60 سال 70 سال عمر ہے، 8 بیٹے ہیں، لیکن 70 سال کی عمر میں کندھے پر ہل لے کر جاتا ہے جوتنے کے لیے. کیوں؟ کہ 7 بیٹے کا باپ ہونے کے باوجود بھی آرام کی زندگی نہیں مل پاتی، اس لیے کہ انہوں نے 7 بچوں کو جاہل رکھا. میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے سماج میں. ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم کپڑا کم خریدیں. ہمارے یہاں الحمدللہ اتنی وسعت ہو گئی کہ سردی کے لیے الگ کپڑا، گرمی کے لیے الگ، برسات کے لیے الگ، اور شادی جتنی ہوگی ہر شادی کے لیے جوڑے الگ الگ. کیوں؟ میرے بھائیوں، پیسے کو بچانا سیکھیے. پیسے کو بچا کر اپنے بچوں پر لگائیے. اور بچے مکتب میں پڑھتے ہیں تو مکتب کے حافظ جی کو وقت پر پیسہ دے دیجیے. ہمارے یہاں لوگوں کی عادت ہے پیسہ مار کر کھانے کی، پیسہ مار کر کھانے کی عادت بنی ہوئی ہے. کیوں؟ 90% لوگ سود خور ہیں ہمارے علاقے میں. کوئی تو 1.5 لگاتا ہے، کوئی سینکڑوں کے حساب سے لگاتا ہے، اور کوئی زمین سود پر نہ لے کر کھاتا ہے. 90% تو میں کم بول دیا، بلکہ 95% ہمارے علاقے کے مسلمان سود خور ہیں.
نمازی ہے سود کھاتا ہے، حاجی ہے سود کھاتا ہے، سود پر نازل لیے ہوئے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، جماعت میں بھی جاتا ہے، چلے میں بھی جاتا ہے، سیروزہ بھی کرتا ہے، لیکن سود کھائے گا، سود ورنہ زمین میں چھوڑے گا۔ مولانا صاحب تقریر کرتے مسجد میں تھک جاتے ہیں، لیکن سننے کے لیے تیار نہیں۔ جس جسم میں حرام مال جائے گا اور جس جسم کی پرورش حرام مال سے ہوگی، وہ جسم کو جہنم میں جلنا یقینی ہے، وہ جسم ہر حال میں جہنم میں جلے گا۔ اس لئے میرے بھائیوں، یہ جو سود کی بیماری ہمارے یہاں پھیلی ہوئی ہے اور ان پیسوں کو پھر ہم کھا رہے ہیں، پھر اولاد کیسی بنے گی؟ وہ اولاد بڑھے گی نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں پیسہ مارنے کی عادت ہے۔ حافظ جی مکتب میں پڑھاتے ہیں، 150 روپے مہینہ، 200 روپے مہینہ، 100 روپے مہینہ۔ اب 30 دن پڑھانے کے بعد حافظ جی نے بچے کو بھیجا کہ جاؤ پیسے لے کے آؤ۔ بچہ چلا گیا، اب جاتا ہے، اچھا آج نہیں کل دیں گے، پھر کل گیا، آج پرسوں دیں گے۔ 5 دن بچہ واپس آتا جاتا ہے، 6واں دن باپ کہتا ہے ارے یہ حافظ جی نے تنگ کر دیا بھائی، اب وہاں مت پڑھو، چلو دوسرے مکتب میں بٹھاتے ہیں۔ 4 مہینہ وہاں پڑھا، پھر دوسرے مکتب میں بٹھا دیا، پھر وہاں 4 مہینہ پڑھا، پھر تیسرے مکتب میں بٹھا دیا۔ یہاں بھی 4 مہینے کے پیسے مار لیے، وہاں بھی 4 مہینے کے پیسے مار لیے، وہاں بھی 4 مہینے کے پیسے مار لیے، اور وہ بچہ الف سے یا تک آگے بڑھتا ہی نہیں۔ اس مکتب میں گیا تو الف سے یا تک، اس مکتب میں گیا وہی الف سے یا تک، اس مکتب میں گیا وہی الف سے یا تک۔ تو میرے بھائیوں، دل میں جو شیطان چور بیٹھا ہوا ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم حافظ جی کا پیسہ کاٹ لیں گے، میرا بیٹا کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کو سمجھانے لگے گا، نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے دل کو وسیع کیجئے، اپنے ذہن و دماغ کو وسیع کیجئے، اور جو اخراجات بچوں پر ہونے چاہیے وہ اخراجات آپ کیجئے، وہ خرچ کیجئے، تاکہ آپ کے بچے بن سکیں، آپ کے بچے مستقبل کے لیے آپ کا سہارا ہو سکے۔ میرے بھائیوں، ہم نہیں کرتے، پیسے کو نہیں بچاتے۔ اب سمجھیے، جو استاذ پڑھا رہا ہوتا ہے، اگر آپ نے اس استاذ کے دل کو توڑ دیا، اس استاذ کو ٹھیس پہنچایا، اگر اس کی زبان سے آپ کے بچے کے لیے بد دعا نکل گئی، تو آپ کا بچہ کبھی نہیں بن سکے گا، آپ کا بچہ کبھی نہیں بن سکے گا، کچھ نہیں بن سکے گا۔ میرے بھائیوں، آپ نیچے بیٹھے ہیں، اللہ نے مجھے کرسی پر بٹھایا، میں آپ ہی میں سے کسی کا بیٹا ہو سکتا ہوں، کسی کا بھتیجا ہو سکتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے یہ علم عطا کیا، مجھے توفیق دی، میں پڑھا تو میں آج آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ آج یہاں پر آپ بیٹھے ہیں، آپ کے دل میں بھی آتا ہوگا کاش میرا بیٹا بھی پڑھتا تو کرسی پر ہزاروں لوگوں کو سمجھاتا۔ آج ارادہ کر کے آپ جائیں کہ میں گھر جاؤں گا اور جا کر اپنے بچے کو مکتب میں بٹھاؤں گا، مدرسے میں بھیجوں گا، تاکہ وہ بھی بنے، کل کو جب بہت بڑا پروگرام ہو تو میرا بچہ بھی کرسی پر بیٹھ کر کے لوگوں کو سمجھائے۔ جب آپ یہ حوصلہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ بھی کل کو ایک بڑا آدمی بنے گا، آپ کا بچہ بھی کل ایک نام روشن کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنے بچے کے کہیں کھول کر کے سپورٹ کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اب آگے چلیے، آپ کے پاس 2 بچے یا 3 بچے ہیں، ایک کو آپ نے بھیج دیا کانوینٹ، ایک کو بھیج دیا مکتب، ایک کو بھیج دیا مدرسہ۔ کانوینٹ میں جو بچہ پڑھتا ہے، آپ اس کو 5000 روپے مہینہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ جو بچہ مدرسہ میں پڑھ رہا ہے، 500 روپے بھی دینے کے لیے تیار ہے، اور جو بچہ مکتب میں پڑھ رہا ہے 100 روپے بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، جب آپ خود انصاف نہیں کریں گے، ایک بیٹے پر 5000 روپے خرچ کر رہے ہیں، دوسرے بیٹے پر 500 بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ظاہر بات
वक्त है। मुस्तकबिल में जब वो बच्चा कुछ बनेगा या वो बच्चा अगर बिगड़ जाएगा तो उसका सेहरा आपके सर जाएगा, बिगाड़ने भी दिया और बनाने में भी आ। इसलिए मेरे भाइयों, आपसे मेरी गुजारिश है इस मकतब के प्रोग्राम के तहत कि आप अपने दिल को साफ कीजिए, अपने ज़हन को साफ कीजिए और आज ही से इरादा कर लीजिए कि इंशाअल्लाह हम जिस गांव के भी हैं और हमारे गांव में जो मकतब चलता है, हम इंशाअल्लाह अपने बच्चे को मकतब में बिठाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, एक आदमी हाथ उठाया, कोई हाथ उठाने में तैयार नहीं है। पढ़ाएंगे बच्चों को, मकतब में बिठाएंगे। सबसे पहले बुनियादी तालीम हमें देनी है कि बच्चे को मकतब में बिठाना है, ताकि बच्चा दीन की तालीम से खाली न रहे। हर बच्चे को दीन की तालीम किसी न किसी तरह से दिला देना है। जब वो दीन की तालीम हासिल कर ले, हलाल और हराम को पहचान ले, आप आगे पढ़ाइए, चाहे कॉन्वेंट में पढ़ाइए, चाहे कॉलेज में पढ़ाइए, दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करते हुए वो बच्चा नहीं बिगड़ेगा, वो बच्चा इंशाअल्लाह नाम रोशन करेगा।